شاء اللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير بلند السلام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بفضائل آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وعدم بين الماء والتين أعني محمد ذات بلند الصلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدات جليلة المخدومة المحرومة عن كميراث أبيها التي كانت تثبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي والصلاة والسلام على حسين الله غريب المقتول بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت ودائه يوم من الخيام يا زينب يا أم كلثوم اللہ اکبر نام زینب سڑیا نے رو پیا میرا دل چاہتا ہے جو وین سنا جدا آلیا مولا علی دے سامنے بیٹھی آئی
فرمیندے بیٹھیا نہ پڑھ نماز صبح دی بچڑی تے تاکی بات تو فارغ تھی گار نہ اللہ کے دعا براواں کو تو رب کیا گئی گارا آزادہ روجدہ میرے مولا نے بیان فرمایا آلیہ دیے بابا جدا پیو کوئی حکم دے وے عمل کرنا واجب ہوتا ہے بابا اللہ دینا ترساؤ میں ترسا کیوں او میں زینب کجا ٹرنا کجا آزادار ولی مولا دیا کھینائیں ساون دے بدلائیں روندا بیٹھا علی بی بی آدھے بابا روندے کیوں رو رو کے آدھے نہیں وقت سلامت راندا تے تقدیر تو دردی رہی گارا آئیو متا کئی منزل تے آئے ٹرنا پوئے تھوڑی ٹرن دیا دی تھائی گا اما بعدو قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک علامت الایمان الصلوات نہایت ہی مختصر کے انداز میرے محترم سامعین حمد ہے اس اللہ دی جس کریم اللہ نے تو اور میں کو اس پورے عرض تے اپنی مخلوق بڑھا کے بھیجا اس تو ود کے لکھ حمد ہے اس پروردگار دی جے اپنی مخلوق بڑھا کے تمام مخلوقیں چو افضل ترین مخلوق انسان بڑھا چکا تائیں اور میں کوئی اللہ نو کچھ دیتا تے کوئی نہ ہا اگر کوئی بندہ ہے جو دعویٰ کر دے جو میں اس اللہ نو کچھ مال عطا کر کے میں اس اللہ دے سامنے عرض کیتے پالنے والا مینو بنا رہے ہیں تے ول مینو اپنی مخلوق چو فلاں چو نہ بنائے فلاں چو بنا چھڑے نہ بس کے اس لا متناہی اللہ دا شکر ہے او چاہوے ہاتھ سانو حیوانیں چو بنا سکدا ہا او چاہوے ہاتھ سانو پرندیں چو بنا سکدا ہا او چاہوے ہاتھ سانو پتھریں چو بنا سکدا ہا او چاہے سانو جیویں بنا سکدا ہا لیکن کریم اللہ نے تیرے اور میرے تے کرم فرمایا تے کو میں کو انسان بنا چھوڑے پھر حمد ہے اس اللہ دی جے انسان بناون دے بعد تیکو اور میں کو اپنے محبوب ترین نبی دا کلمہ گو بڑھا کے چھوڑا وہ چاہوے آتے سنو کسے اور مذہب چو پیدا کر سکتا ہا لیکن حمد ہے اس اللہ دی جیسا کو اپنے محبوب ترین نبی او نبی کہ جس دی امت آمن واسطے نبیاء بھی خواہش کرتے ہوئے ٹور گئے جدم کریم اللہ نے اپنے اس محبوب نبی دی امت فضائل انبیاء دے سامنے پڑھے تو انبیاء بھی خواہش کرتے ہوئے نظر آئے پالنے والا جس امت دے فضائل تو رحمان بھی پڑھ دائیں اگر ممکن ہوئے او امت ساڑی بنا
تو آواز پروردگار آئی نہ میرا پیغمبر نہ، بلکہ میں او امت محمد مصطفیٰ کو عطا کر چھوڑی ہے۔ پھر حامد ہے اس کریم اللہ دی جڑے تسا اس فرش عزا تے آئے ہو نا، تواڈی اور میرے اُتے تے اللہ نے اپنی نعمات دی ہادی مکا چھڑیے۔ جو پہلے انسان بنائے اس انسان بنا کے محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا اس وقت ہادی محبت دی مک گئی ہے جو علی جیسا امام عطا کر چھڑے اس، علی جیسا امام عطا کر چھڑے اس۔ لہذا تیری اور میری ذمہ داری دگنی ہے۔ مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرمائیں، آقا دی ذات ایک باری مل کے بلند صلوات۔ اس صلوات کا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے۔ اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں ایک صلوات تے ایک حدیث سنا چھوڑا۔ تسا اور میں علاقے میں یار بنایا ہوئے حضرت انسان دی زندگی، تواڈی اور میری زندگی بہت ساری متضاد صفات دا مجموعہ ہے۔ بہت صفات ایسیاں ہیں جڑیاں حضرت انسان وچ نہ ہوئیں، اگر اس نو آکھیا جائے حضرت انسان خوش ہوندا ہے۔ بعض صفات ایو جیاں ہوندیاں جیڑیاں انسان وچ نہیں ہوندیاں، اگر اس نو آکھیا جائے او بڑا خوش ہوندا ہے۔ بعض ایسیاں تیریاں اور میریاں صفات ہوندیاں جیڑیاں ہوندیاں تے ساڑے اندر ہیں، اگر اس نو آکھیا جائے ہے بندہ خدا تیرے اندر فلاں صفت پائی ویندی ہے، توڑے جو اس دا مصداق اتم ہوندا ہے، ہون دے باوجود غصہ ہو جاندا ہے، ناراض ہو جاندا ہے، لڑائی تے آ ویندا ہے، مارن تے آ جاندا ہے۔ کیریاں صفات تیریاں اور میریاں ہیں کہ اگر تیرے اور میرے اندر نہ ہوویں، کوئی بندہ او آکھے چا تو اور میں خوش ہو جاندے ہیں۔ کچھ ایسیاں صفات جڑیاں تیرے اور میرے اندر ہوندی ہیں، کوئی آکھے چا تے ناراض ہوئے۔ پہلی صفت جیڑی تیرے اور میرے اندر ہوندی ہے، کوئی آکھے چا تے ناراض ہوندے ہیں، وہ ہے بخیل ہونا، کنجوس ہونا۔ بخیل اگر کسی بندے نو آکھیا ونجے نا، تجربہ کر گی نا، تھوڑا جتنا بڑا قریبی رشتہ دار ہوئے، جتنا بڑا کوئی دوست ہوئے نا، جتنا تسا اس دے نال محبت کریں دے ہو نا، تے او کو آکھو چا تو بڑا کنجوس ہے، لڑ ویندے، ہوندی صفات اندر ہے، لڑ ویندے۔ علی امیر کائنات ارشاد فرمیندن اسے کنجوس دے بارے، فرمیندن کائنات دا بدبخت ترین انسان ہے کنجوس۔ کیوں مولا؟ فرمایا جدا یوم قیامت اللہ دی بارگاہ چ آسی، حساب امیران دی کار دے سی، زندگی غریبان دی کار گزریندر رہی ہے، مال لکیندر رہی ہے، چنگا گھر نہ بڑھیندا ہا، چنگے کپڑے نہ پہندا، کیوں؟ جو میں چنگے لباس پاگی دا، چنگی سواری گھنگی دی، چنگا گھر بڑھا گی دا، جے میرے رشتہ دار نہیں جو کسے نو پیسے دی ضرورت ہوئی تا میرے دروازے تے آسن۔ نا آل محمد اس شے نو پسند ہی نہیں کریں دے، جو اللہ رزق دے تے خرچ نہ کرو، بلکہ اگر رزق مل لئی تے وال کھانا چنگا کھا، اولاد کو چنگی تربیت دے، گھر اچھا بنا۔ تو لہذا پہلی صفت جری تیرے اور میرے اندر ہوندی ہے
کوئی بندہ چاہ آکھے ناراض ہوئے نے او ہے کنجوس بخیل، او کیری صفت ہے جیری تیرے اور میرے اندر نہیں ہوندی۔ کوئی آکھے چاہتا خوش ہوندے ہیں، او صفت ہے سخی ہونا۔ سخی ہونا ایسی صفت ہے کہ اگر کسی بندے نو آکھیا جائے توڑے جو آپ دل نے چاہتا بیٹھا اسی یار میں تے بڑا کنجوس ہاں، ایندہ شکریہ میں نو سخی پیا دے، اس دا احسان ہے میرے تے۔ تو لہذا سخی ایسی صفت جس دے اندر ہوئے تا او خوش ہوندہ ہے، اگر نہ ہوئے آکھیا جائے تا بھی خوش ہوندہ ہے۔ کنجوس ایسی صفت اگر بندے دے اندر ہوئے آکھیا جائے بندہ ناراض ہو جاندہ ہے۔ اے تائیں اور میں معیار بنایا ہویا ہے جو سخی او ہوندہ ہے جس دے دروازے کھلے، جس دے دروازے کھلے، رشتہ دار آ جائے اس دی حاجت پوری ہو جائے، اپنا آ جائے اس دی حاجت پوری ہو جائے، کوئی اور غیر آ جائے تابی اس دی حاجت پوری ہو جائے۔ اے تائیں اور میں معیار بنایا ہوا ہے، کنجوسی دا بھی تائیں اور میں معیار بنایا ہوا ہے جیرا اپنے ہوتے بھی خرچ نہ کرے۔ آؤ سادے کے آل محمد تو پوچھ دیں مولا کنجوسی دا معیار اساں بھی بنایا ہوا ہے، سخی دا معیار اساں بھی بنایا ہوا ہے، مولا تسا دسو تواڈی نظر وچ سخی کینو آکھیا جاندا ہے تے کنجوس کینو آکھیا؟ تو صادق آل محمد فرمائے دن اگر کائنات دا سخی ترین فرد ویکھنا ہوئے نا تے پھر اے نہ ویکھ جو او مال کتنا خرچ کردہ ہے، نہ بلکہ ویکھ جدا 14 دا نہ آوے صلوات پڑھ دے یا کوئی نہ۔ صلوات پڑھ دے یا نہیں؟ فرمایا اگر آل محمد دا نام سڑ کے صلوات چا پڑھ دے کائنات دا سخی انسان ہے۔ تو صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا من احب علیاً فی حجرہی، فرمایا جیرا بندہ ماں دی گودے چا اکھ چا کھولے پھر جدہ آنکھ کھولیے سمجھدار ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے اے حلال ہے اے حرام ہے، فرمایا جدہ اے تمیز آ جائے اس سے مقام تے علی دی محبت مل جائے۔ فرمایا جدہ علی دی محبت دا پتہ لگے اس نا تے بالغ ہوئے اللہ دی بارگاہ دو سجدے بجا دے۔ کیرے دو سجدے؟ فرمایا پہلا سجدہ اپنے اس اللہ دا شکریہ ادا کرے جو اس کریم اللہ نے علی جیسا امام عطا کر چھوڑا، علی جیسا امام عطا کر چھڑے اس، پہلا شکر پروردگار ادا کر رہے۔ پھر فرمایا دوسرا شکر اپنی اس ماں دا ادا کرے کہ جس ماں نے تینوں حلال ہی پیدا کی۔ اس وجہ سے کہ علی دی محبت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوندی، خوش نصیب ہے تو اور میں جنہوں اللہ نے علی جیسا امام عطا کر چھڑے ہے۔ وجدہ تینوں اور میں نو علی جیسا امام عطا کیتے اس نا تے پھر تیری اور میری ذمہ داری بھی بڑھ جاندی ہے۔ اے تو اور میں جدہ مجلس والے پاسے آندے ہیں نا تو جدہ آؤ نا تے سوچ کے آئے کرو بھئی آج مجلس سے جا رہے ہیں نا تے ذکر امام حسین سن کے آسیں، سنن دے بعد اتنا تے ذہن چوے نا جو جدہ آئے آسے کچھ ہو رہا سے جدہ مجلس چو اٹھ کے جا سائیں ساڑے کردار جو تبدیلی
ساڑی گفتار اچ تبدیلی، ساڑے بولن دا طریقہ ہو جائے. کیوں؟ فرمایا جدہ تو التنعا گفتگو کر رہے ہونے نا، تیرا اور میرا ایک شخصی تعارف ہے، فلان دا بیٹا فلان قوم دے نال تعلق رکھ دے، فلان علاقے جرح دے، اے ہے ایک تعارف، ایک تیرا اور میرا اور بھی تعارف ہے. فرمایا اسے تعارف دا خیال کریں، کدیں ایسا نہ ہوئے کہ تیرے اسے تعارف دی وجہ تو ساڑھے آل محمد تے لوگ انگلیاں پہ چاہدے ہوئے نا. او کیسا تعارف؟ او ہے تیرا اور میرا تعارف حسین دا عزادار ہونا، علی مولا دا محب ہونا، آل محمد دا مطیع اور فرما بردار بن کے وکھا اپنے کردار دے نال کہ تو واقعی حسین ابن علی دا عزادار ہے. اے دنیا تے گزر جانی ہے، اوکھی تے باویں سوکھی چلدی پئی یہ دنیا گزر جانی ہے، لیکن اگر اسے زندگی دے اندر تیرے اطاعت ہوئے نا، ایک لمبے واسطے سوچے نا کوئی بندہ جو میں آل محمد دا مطیع نہ بننا، میں اللہ دی حدود دا خیال نہ کردا، میں اللہ دی نافرمانی تے جڑدا، جتنے بھی نافرمانیاں میں کردا، کہ اسی ود تو ود کتنا کما گنسی. اگر کوئی بندہ حلال و حرام دی تمیز چھوڑ دے کتنا کما لے سی، تو اتنا ہی کما سی نا 2-4 مربے بنا گنسی، کوئی مربع بنا گنسی، کوئی بینک بیلنس بنا لے سی، گڈیاں لے سی، گاڑ اچھے رکھ لے سی، زیادہ تو زیادہ گھر چنگا بنا لے سی، اے دنیا دی محدود دولت بنا لے سی. آتنو او دولت دسا سادے کے آل محمد فرمائنے اگر کوئی انسان اپنی تھوڑی جہی زندگی دے وچ اللہ دی اطاعت کرنا شروع کر دے، رحمان یوم قیامت بادشاہت عطا کر اس کو. اطاعت تھوڑی جہی زندگی 40 سال 50 سال دی ہے، بلاخر مکمنجنی ہے. اس دیا نعمات ابدی نہیں، ختم ہو ملنی آلین. تو لہذا غور کر، اپنی چنگی زندگی گزاری بیٹھیں، اجرہ گھر ونجے نا تو سوچیں یار اتنے سال ہو گئے کداں دیاں مجلساں پیا سندا، ذاکرین اعظام سندا پیاں، علماء کرام سندا پیاں، اتنا تے فیصلہ چکر، اتنی زندگی گزار بیٹھا، نتیجہ کیا ہو سی؟ آج نوجوان کوئی کاروبار شروع کرے نا تو کیا ہوندہ ہے؟ پہلے حساب کتاب لئی بیٹھا ہوندہ ہے، جو میں یہ کاروبار کرے سا ایمیں میں عمل کرے سا، ایمیں چل سا، اس طرح میں اپنے گاہک بڑے سا، اس طرح میں اپنے کاروبار کو ودھے نہ جیسا، اگر اس طرح نہ ہویا تو میں نو اتنا نقصان ہو جاسی. میں نہ آئے حضرت انسان اے مختصر دی زندگی تے کاروبار شروع کی تے اس دے بارے بھی سوچیندہ بیٹھیں، کدیں آخرت والی زندگی دے بارے ہی سوچے ہی، او زندگی دے بارے تے فیصلہ کر. تو اور میں اپنی زندگی دا لمبا عرصہ اسے ختم ہونے والی زندگی دے بارے گزار دینے ہیں. سردیاں آ رہی ہیں نا تو تانوں اور میں نے جو اکثر لوگ ہو سن جنہوں اے بڑی پریشانی ہو سی جو بھئی سردی پہ آندھی ہے، گرم لباس دا بھی یہ تمام کرنا ہے، اپنا گھر بھی اچھا بڑھانا ہے جس کو سردیاں تو بچ جا، خوراک دا بھی انتظام کرنا ہے. پھر جب سردیاں ختم ہونی ہیں تو پھر گرمیاں شروع ہونی ہیں، تو پھر تیروں اور میری فکر ہو جانی ہے ہن گرمیاں پہ آندی ہیں تو گرم لباس دی بھی ضرورت کرنی ہے. میں حضرت انسان اس زندگی دے بارے پریشان ہوندا پیا ہے کہ جس زندگی دے بارے کریم اللہ نے اپنی کتاب دے اندر ارشاد فرمایا بندہ خدا زندگی بھی میں دیتی ہے تے رزق بھی میں دے سا. زندگی بھی میں دیتی ہے، رزق بھی میں دینا. حدیث قدسی دے اندر آنے کچھ کم اللہ نے اپنے اتے فرض کر دیتے ہیں. فرمایا بندہ
انہاں کماں دے بارے پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، او کم میرے ذمے، میں جانا تے میں رب جانا ہے۔ بندہ دے کریم اللہ کوئرے کام جا تیرے اپنے ذمے لائے ہوئے اور کچھ کام جرے ساڑھے ذمے لائے ہونی تے آواز پروردگار نہیں، یہ بندہ زندگی میں دیتی ہے تے رزق دینا بھی میرا کام ہے، تو اور میں اسے رزق دی خاطر نہ اپنی خوشی دا خیال، نہ غمی دا خیال، نہ سردی دا خیال، نہ گرمی دا خیال، نہ حلال حرام دی تمیز، بس تو اور میں لگے ہوئے ہیں اسے رزق نو کٹھا کرنے چ۔ علی امیر کائنات نہج البلاغہ دے اندر خوبصورت ارشاد فرمیندن، مولا فرمیندن الرزق رزقان، فرمایا رزق دیاں دو قسمہ ہیں، کیریاں مولا؟ فرمایا پہلا رزق او ہوندا ہے جڑا بندے نو بولیندا ودا ہوندا ہے، بندے دے وہم و گمان وچ نہیں ہوندا۔ جو کریم اللہ نے تھوڑی زندگی وچ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہو سن کہ جدہ تھوڑے کلو مال ختم ہو گیا اسی جتو امید ہی نہ ہو سی، کریم اللہ اسے خزانے چو دے کے آدھے بندہ سنیان میں تیرا پروردگار ہاں، بندہ سنیان میں تیرا رازق ہاں، بندے تیرے رازق نہیں۔ فلان دی گواہی دے سا تے خوش ہو سی، فلان دی خوشی واسطے مجلس پڑھسا تا خوش ہو سی، نہ اپنے ہر عمل وچ انسان دی رضا نہ ویکھ، بلکہ اگر ویکھنی ہے تے رضا اس اللہ تے 14 دی ویکھ۔ میں فلاں کام پہ یا کردا، اس کام وچ میرا اللہ راضی ہے یا کوئی نہ، میرے 14 راضی ہے یا کوئی نہ۔ جدہ تیرا این عمل ہو سی، فرمایا پھر نتیجے دے بارے نہ گھبرا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جدہ تو ارادہ کر گی دئی اللہ تے بھروسہ رکھ دی دئی، وقت ہون تیرے نفع نقصان اس کریم اللہ دے ذمہ ہے۔ ملنا وہ کچھ جیرا تیرے اور میرے مقصوم وچ لکھا ہویا ہے۔ بندہ بڑی کوشش کر رہے ہوندے میں مال کثیر کٹھا کر گنا، اور میرے محترم سامعین اے مال دا آمنا بھی امتحان ہے، مال دا چلا ونجنا بھی امتحان ہے۔ کریم اللہ اپنے مننے نو آندا ہے میرا بندہ تینو مال پیا دینا، اے مال دنیا تے جا کے مینو بھول نہ جائیں۔ بعد ایسے دوست احباب ہوندے تسی پریشان تے نہیں ہوگے، بلکہ ایک باری صلوات پڑھو آل محمد دی ذات پہ۔ بہت سارے لوگ آدھے بیٹھے ہوندے اس اللہ دا بڑا میرے تے فاضلہ ہے، اس اللہ میرے تے بڑا راضی ہے، بندہ خدا اللہ دا تیرے تے فاضل کیسا، اللہ تیرے تو راضی کیسا۔ آدھا بیٹھا ہوندے جیڑا کاروبار کرے نا اس وچ منافع ہوندا ہے، جیڑا کام کرے نا اس سے فائدہ، بندے خدا اے اللہ دی رضا دا سبب نہیں۔ جو تینو مال کثیر پیا مل دے، تینو فائدہ پیا مل دے، اللہ دی رضا دا سبب کیا ہے؟ صادق آل محمد فرمیندے نا اللہ دی رضا دا سبب ہے کہ جس عمل دے بعد تینو اللہ یاد رہے اور رضا خدا ہے۔ یا علی اللہ دی رضا نہیں، امتحان ہے مال دا آنا، پھر مال دا چلا ونجنا، گھبرایا نہ کر، کدی مال چ نقصان ہو جائے نا تے گھبرایا نہ کر۔ آواز پروردگار آنی میرا بندہ تینو مال دیتا میرا شکر کردا ہے، ہن میں ویکھنا چاہنا غربت وچ مینوں یاد کر دیں یا کوئی نہ،
تو فرمایا علی امیر کائنات الرزق رزقان، رزق دیاں دو قسماں، فرمایا ایک رزق وہ ہوندا ہے جڑا بندے نو تلاش کرے نہ ودا ہوندا ہے، دوسرا رزق وہ ہوندا ہے جس دے پیچھے بندہ بھجدا ودا ہوندا ہے۔ فرمایا ملنا وہ کچھ ہی جیڑا تیرے نصیب وچ لکھا ہوا ہے، پھر جدا ملنا ہی نصیب والا ہے، اے تو اور میں انتظار کر رہے ہیں نا اپنے وقت دے امام دا۔ ہر بندے دی خواہش ہے جو وقت دا امام میرے گھر تشریف لا جائے، جدا مولا دا ظہور ہو سی تے میرے گھر بھی آئیں، میرے گھر آ کے مولا بیٹھن۔ میں دا بندہ خدا امام دے گھر آون دی خواہش کردہ بیٹھا ہے، کدیں سوچے ہی جس مال دے نال گھر بنایا ہی، جس مال دے نال گھر دے بسترے گھدے نہیں، جس مال دے نال اپنے گھر کلینا بچھائیاں نہیں، کیا او مال کسب کردیاں ہی سوچیا ہی جو اس مال دے نال میرا امام راضی ہے یا کوئی نہ میرے محترم سامعین، ہر کام میں اپنے اللہ دی اطاعت کو نظر رکھ۔ خوش نصیب ہیں تو اور میں جنوں اللہ نے بہت بڑی دولت عطا کر چھڑیے۔ او کیری دولت ہے؟ صادق آل محمد کو ایک بندہ آیا، آنکھیا دے مولا غریب ہاں، تنگ دست ہاں، پریشان ہاں، مشکل دا شکار ہاں، مولا کچھ مدد کرو ہاں۔ جدا مولا دی بارگاہ سوال کیتا اس نا تو امام فرمیندن بندہ خدا تو تے کائنات دا بڑا امیر انسان ہے۔ جدا سنا اس نا جو میں بڑا امیر، مولا فرمایا تو ٹر جا، تو بڑا امیر ہے، واپس آئے، کچھ عرصہ زندگی گزریندہ رہی ہے، وقت جدا تنگیاں آ کے تنگ کیتے اس نا تے سوچے اس وقت جانا کریم مولا دے دروازے تے جا کے کچھ منگنا، کچھ مدد طلب کرینا۔ آیا آ کے سوال کی تو مولا نے وقت وہ جواب دیتا، پھر واپس آ گیا۔ اے فطرت دا تقاضا ہے نا، بندہ جدا ترائے واری تریجی واری جدا کسے دروازے تے جا رہا ہوئے نا تے ہون آندے ہوئے سچیندہ آندہ ہے یہ اگر مولا نے وہ سوال کیتا میں تے مولا نے بھی وہ جواب دیتا، مولا کو پوچھساں صحیح، مولا دساؤ تے صحیح او دولت ہے کتھاں؟ اور سر چاہے میرے پاس ویکھیں جڑی علی دی محبت دل وچ رکھدا ہے نا اس دی قیمت پیا دسیندا ہے۔ ہن جنا تیسری باری ٹر رہا نا گھر وچوں آیا ہے، مولا دی بارگاہ وچ سوال کیتا اس، مولا نے جواب دیتا ہے۔ ہن سر جھکایا اس ادے مولا ہاتھ بدی کھڑا اللہ دے نام تے دسو تساں جو آدے ہو میں بڑا امیر ہاں، میرے گھر اتفاقین میرے گھر تے کھانا لا کوئی شے موجود کوئی نہیں، مولا میں امیر کیسا؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا ہے بندہ خدا کیا ساڑی ولایت دل وچ رکھ دیں، کیا ساڑی محبت دل وچ رکھ دیں؟ فرمایا مولا ہے تے ہوا کچھ، مولا اللہ نے دیتی تے ہوا کچھ اور تے میرے کو لو کچھ ہے ہی کوئی نہ۔ مولا گھر ریچے نکلدا تے بڑا پریشان ہونا، لک لک کے نکلدا، جو متا کہیں آ کے پیسے مانگی نے ادھار جس کو لچایا ہے، مولا اللہ نے دیتی تے ہوا کچھ۔ اچھا مولا نے فرمایا ہے ساڑی محبت رکھ دیں؟ ادھے ہاں مولا۔ فرمایا اگر تینوں میں کثیر تعداد وچ مال دیتی جاواں، تینوں آکھاں اے بندہ خدا اے مال کثیر پی آئی، اے ہیرے جواہرات پائے نہیں، اے بینک بیلنس پائے نہیں، اے مربے پائے نہیں، جا سردار بن جا، ملک بن جا، علاقے دا بڑا ہو جا، مولا کرنا کیا پوسی؟ فرمایا اگر اے مال چاہنا ہے، فرمایا پھر ساڑی محبت تو دور ہو جا۔
اور جدا سننا اس نا جو مولا پہ فرمائنے مال ہوئے یا محبت علی ہوئے، فرمائنے مولا اے مال چھڑو، زمین و آسمان دے درمیان جتنا بھی مال آ جائے میں تھوڑی محبت دے قربان کر دے سا، تھوڑی محبت نہ چھوڑے سا، یا علی تھوڑی محبت نہ چھوڑے سا۔ اور میرے محترم سامعین، محبت علی نور ہے، محبت علی نور ہے۔ نور کیا ہے؟ تھوڑی اور میرے اسے دنیا دوتے نور دی مثال دیتی جانی ہے دودھ دی، تو تُسا اور میں اس دودھ دے نال کیا رویہ رکھ دیں؟ جدا سا گھارے دودھ پانا ہوئے نا کسی برتن ساڑیاں ماما بہنا پہلے برتن نو دھو دیاں، دھو کے پھر خوش کر دیاں، پھر اسے دودھ پہنیاں۔ اگر پوچھا جائے نا تو اتنا کیوں پہ صفائی کریں دیاں تے آدھیوں نظر آنیاں نا دودھ ہے نور خدا، تے میں نور خدا نو کسی عام برتن وچ نہیں پاونا، اے بندہ خدا اے دودھ ہے اللہ دا نور جڑا ایتھے ختم ہو جانا ہے، اس نو کسے ظرف وچ پاونا ہوئے تے ظرف نو صاف پیا کردا ہونا ہے۔ کدیں سوچے جو علی دی محبت دا نور جس دل وچ رکھنا ہی، جس اپنے جسم وچ رکھنا ہی، کدیں سوچے جو او جسم بھی پاک ہے یا نہ، نہ کدیں نہیں سے سوچیں دے۔ اور اللہ فرمائے نے اگر بندہ خدا میری نعمات دا شکر نہ ادا کرے تو میں پھر وہ نعمت لے لینا۔ تو میرے محترم سامعین، اسے محبت دی قدر کر، اے نور پروردگار ہے، ہر اس دل وچ نہیں آ سکدا جس دل وچ اطاعت خدا نہ ہوئے۔ سارے دن مجلس سنی نے نا، تے مجلس سنن دے بعد جدا مؤذن آذان دیتی ہے، اللہ واسطے انصاف کر کے دسائے کتنے مرد و زن ایسے ہو کہ جس دے دل وچ ایک خواہش پیدا ہوئی ہوئے جو ہن آذان دا ٹائم ہو گئی ہے تے میں نماز پڑھا، اگر تیرے دل وچ اتنی بھی نہیں آئی تے پھر اس عزائی چاون دا کیا فائدہ؟ پھر اتنے لمحے ذکر حسین سنن دا کیا فائدہ؟ اس ذکر حسین تے زندگیاں بدل دیندا ہے۔ اے امام حسین دی درسگاہ ہے، اتھے تبدیلی ہونی ہے، اتھے آن تو پہلے تو بے نمازی ہیں، اتھے آ کے ذکر آل محمد سنئی، نماز دی اہمیت سنئی، بات جدہ گھر جائے نا تے مؤذن آذان دینا تے تیرے دل وچ آ جائے نماز دی محبت، تے پھر تیرا آنا بھی قبول، بانیاں دی مجلس کراونا بھی قبول، ذاکر عظام دا پڑھنا بھی قبول، علماء کرام دا پڑھنا بھی قبول۔ اگر اتنا عرصہ ذکر آل محمد سنن دے بعد تیرا دل اطاعت وچ نہیں تیار ہویا تے پھر غور کر جتھا آئے آئے کیسی محفل، ضرور بہت بابرکت جا ہے۔ جدہ تو اور میں ٹروے دے نا تے ملائکہ بھی توڑے نال بیٹھے ہوندے مجلس وچ، ملائکہ بھی آسمان تے جان دین نا تے دوجے ملائکہ نال ملاقات ہوندی ہے تے او ملائکہ پوچھ دین ہیں اج تیرے تو وکری خوشبو آ رہی ہے، اس دی وجہ کیا ہے؟ تو بڑے فخر نال آدھے میں زمین تے گیا ذکر آل محمد سن کے آیا، پر وہ ملائکہ بھی خواہش کر دیو یادن ہیں سانوں بھی اس جا تے لے جا، اے ایسی جگہ ہے، پھر اس جہاں اگر تینوں اللہ موقع دے پھر تیرے اندر تبدیلی نہ ہوئے پھر نہ فائدہ۔ تو اور میں آل محمد دے نال دعویٰ کریں دے نا محبت دا، بھئی میں علی دے نال بڑی محبت کریں نا، میں سب کچھ قربان کر دے سا،
علی نو نہ چھڑے سا آ تینو معیار دسا آل محمد دے نزدیک سب تو بڑا محب کیسا آل محمد سب تو زیادہ چاہن والا کیسا تو سادے کے آل محمد فرمائیں ان ولی محمد من عطا اللہ فرمایا آل محمد دا محب او ہے جرا اللہ دا مودی ہوئے پریشان ہو گئے مولی صاحب آگئے تے بس ہوئے اوہ جنت تے اوہ جہنم تے آخرت ڈرائی جاندن میرے محترم سامعین اس سے تیری اور میری تبدیلی تیری اور میری نجات بستے آل محمد نے کتنی قربانیاں دیتیاں تو میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا اس کے آل محمد دے محب کیرا ہے فرمایا آل محمد دا محب ہے وہ بندہ جرا بندہ اللہ دا موتی ہے ہر اس بندے دے نال آل محمد دا کوئی تعلق نہیں او بندہ آل محمد دا کچھ نہیں لگدا جرا بندہ اپنی زندگی اپنے آپ نو اللہ دا موتی نہیں بنا سکدا متا کسے خوش فہمی پیا راندا ہوئے میں بڑی مجلس کرا لینا میں بڑی مجلس پڑھ لینا میں بڑا عزادار میں بڑے لنگر دا انتظام کر لینا میں آتا اے ضرور کر اللہ اگر دولت دیتی ہے تے پھر اور پاسے نہ خرچ کر بلکہ ذلکے آل محمد برپا کر اللہ نے دولت دیتی ہے تے پھر اللہ دی مخلوق دی خدمت کر لیکن جدہ تو سارے کام کریں نائیں وقت اٹھائیں ایک اور کام بھی کر جو جدہ تیری زندگی دی صبح ہوئے تا اطاعت خدا چچا کر اپنی شام دی اختتام بھی اطاعت خدا بندی کر اگر تو جدہ اپنی زندگی اطاعت خدا بندی دا خیال کرے سے پھر کیسے ممکن ہے کہ او کریم اللہ تین تنہا چھوڑ جائے آج تو اور میں مشکل دے کیوں شکار ہے پریشانیاں کیوں گرے ہوئے ہیں نویاں وکھریاں مصیبتاں وکھریاں بیماریاں تیرے اور میرے اندر آ جانیاں کسی بزرگ نو دسیا جائے نا کہ فلاں بیماری آ گئی ہے تو سوچے نا بھئی یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے کسی نے سادے کے آل محمد کو پوچھیا مولا اے وکھرے قسم دے عذاب اللہ دی طرفوں کیوں آ رہے ہیں ایسیاں بیماریاں جیریاں اسی سوچیاں تک نہیں ہوندیاں آ جاندی ہیں تو سادے کے آل محمد فرمیندے نا بندہ خدا جدہ تائیں اللہ دی نافرمانی نے وکھرے راستے بنا لیں مال کثیر آ جائے نا پتہ لگ جائے ہن زکات واجب ہون لگیے قرض دینے ودے ہونے ہیں طریقے ڈھونڈنے ودے ہونے ہیں ایسے ہی مولانا صاحب میرے تے اللہ نے کرم کیتا ہے میری گندم چنگی ہو گئی ہے میری دھان دی فصل چنگی ہو گئی ہے میری کمان دا فصل چنگا ہو گیا ہے رزق آ گیا ہے زکات واجب ہون والی ہے گھبراتے نہیں رہے طریقے کو لینے ودے ہونے ہیں تو معصوم فرمائیں نا جس طرح تو نافرمانی خدا بندی دے مختلف راستے اختیار کر رہا ہونا ہے اسی طرح کریم اللہ بھی تیرے ہوتے ایسیاں بیماریاں نازل کر دے جریاں تیرے وہم وچ بھی نہیں ہو تو اطاعت پروردگار نو اپنی زندگی وچ جگہ دے ان ولی محمد من عطا اللہ آل محمد دا محب او ہے جرا اللہ دا موتی ہوئے اطاعت نہیں معزن صبح دیاں آذانہ دینا راوے تے اسی نماز بستے بھی نہ اٹھئے دوپہر دی آذان ہوندی رہے
اسی نماز بستے بھی نہ تیار ہوئیے، شام دیاں آذان ہوندیاں رہی ہیں تے اسی نماز بستے بھی تیار نہ ہوئیے، پھر تو اور میں زبانی تے آکھ سکتے ہیں جو ایسا اللہ دے مطیع ہیں، اللہ دے آل محمد دے چاہون آلے ہیں، زبانی تے ہو سکتے ہیں، کرداری نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اِنَّا عُدُوَّ محمد من عصا اللہ، آل محمد دا دشمن ہے وہ بندہ جرا اللہ دا نافرمان ہے، اللہ دا نافرمان ہے وہ بندہ جرا آل محمد دا نال اس دا کوئی تعلق نہیں۔ آل محمد تینوں اور مینوں اللہ دا مطیع بنا من بستے آئیں۔ اور میرے محترم سامعین، فرمایا اگر آخری حدیث اور بس احمد تمام پیا کرنا، معصوم فرمینن کہ اگر اللہ تینوں 7 دن زندگی عطا چکرے اور اس 7 دن تو ایک دن اللہ دے دین کو سکھانے نہیں صرف کیتا، فرمایا پھر تے اس اللہ دی زندگی دا حق ہی ادا نہیں کیتا۔ اور میرے محترم سامعین، اگر 7 دن چو ایک دن اللہ دے دین دے صرف نہ کرے تو زندگی دا حق ادا نہیں ہونا۔ تم اور میں کتنی زندگی گزاری بیٹھے ہیں، اور جب بستر تے جاویں نا تے سوچیں میری اتنی زندگی ہو گئی ہے، اتنی زندگی جو میں اللہ دے دین کو سکھانے کتنا ٹائم کڈھائے، اللہ دے دین کو سکھانے واسطے کتنا ٹائم کڈھیں۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ عزادارو، تیری اور میری ہدایت آل محمد نو اتنی پیاری ہے جو تیری اور میری ہدایت واسطے اکبر جیسا جوان بھی قربان کیتے، عباس جیسا ویر بھی قربان کیتے، زینب جھن کردیدار دی چادر دی قربان کیتے۔ اپنی ہر مجلس سے چادرانہ عزادار نماز دا پابند ہو جا، دین دا پابند ہو جا، اے دین سوکھا نہیں بچا، تیرا اور میرا کیا لگ گئے یا اس کو کچھ جیلا کچھ بچے ہی کوئی نہیں۔ عصر عشور آیتاں پڑھ پڑھ کے تو رہندہ رہیے یادائی سنیانو میں زہرا دا بچڑا، اکبر قربان کیتا اس آدھائی سنیانو، عباس قربان کیتا اس آدھا سنیانو۔ عزادارو جدہ سارے سجن ٹر گئے نا تے کربلا دا غریب ٹبے تے بیٹھا ہا، روندہ ہی بیٹھا ہا، رو رو کے آدھا بیٹھا انا قتیل الابرار، میں عبرت دا کٹا ہویا حسینہ۔ پھر مومن دی اکھ تے اتنا یقین آئیسنا، روندہ ہی بیٹھا تے آدھا بیٹھا ہا، جدہ مومن دے سامنے میرا ناسینا وبکا علیہا میں حسین تے روسی۔ اجرکم من اللہ عزادارو، جدہ سارے سجن مکینہ تے آ بیٹھے اس دروازے دے باہروں، آ کے سلام کیتیس۔ عزادارو جس رنگ سلام کیتیس نا، آلیہ قرآن بیٹھی پڑھ دیئی، قرآن بند کیتیس، خیمے دے دروازے تے آئیے، آ کے آدھیے امن دا جایا، ایڈا اوکھا سلام کیتئی۔ پھر بھی رنی ہے، فرمے دیے حسین ویر میں نو یقین ہو گیا ہے تیرا آخری سلام ہے، اما دا جایا انصاف نہیں کیتا، آخری سلام وہ بھی خیمیاں دے بہروں، آویر خیمے لنگھا میں تیرے زخم صاف کر رہا،
میں تیرے تی پیشانی چو تیر کڈھاں. پھر بی بی آدھی اماں دا جایا متا پریشان ہو ونجے میرے زخم ویکھ کے میرے چہرے تے خون ویکھ کے آلیا گھبرا نہ جائے. اماں دا جایا میں تے ماں زہرا دے زخم بھی صاف کر دی رہی ہوں. اماں دا جایا میں بھرا حسن دے جنازے چو تیر بھی کٹ دی رہی ہوں. آ خیمے لنگھا میں تیرے زخمہ تے مرہم لاواں. اللہ اکبر. ازادارو امام خیمے چ داخل ہوئے. راویہ دے مولا نے تھے دو کام کیتے. پہلا کام کیا کیتے؟ مولا نے ساریاں بیبیاں نو کٹھا کیتے ایویں چاکردوں کٹھا کیتے نے. پھر راویہ دے جدہ ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہوئی ہیں نا ویکھے میرے پاسے جدہ ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہوئی ہیں نا تے زارو قطار مولا رونا شروع کیتے. وَبَقَا عَلَيْهِنَّ. کسی نے پوچھائی علامہ کولو فرمایا مولانا صاحب دسو اے آخری ٹائم غریب کٹھا کر کے رونا کیوں شروع کیتے؟ مولانا صاحب رج رنن رو کے آدن غریب نو کوئی منظر یاد آیا. کیرا؟ فرمایا جدہ ڈٹھا اسنا زینب دے سر تے چادر وات او منظر یاد آیا. فرمائے زینب ہوڑ چادر پئی کھڑی ہے او میرے لاڑ دے بعد تیرے سر تے چادر نہ ہو سی. اجرکم من اللہ عزادارو. پھر مولانا صاحب نے دوسری وجہ بھی دسی. فرمایا غریب اس وجہ تو بیا روندا ہا جو جدہ نظر پئیے نا سکینہ دے درتیں تے رن امام. فرمائے سکینہ میرے جیندیاں پئی کھڑی ہے اور میرے لہمن دی دے رے انہاں ظالمہ ہتھاں نال نہیں بلکہ نیزیاں نال تیرے دور لہاڑے. اجرکم من اللہ عزادارو. پہلا غریب امام نے کام کیتا. دوسرا غریب نے اپنی ابا لہائی. ابا دے نال پٹیاں بناونا شروع کیتیاں. جدہ پٹیاں بڑھ گئی ہیں نا عزادارو ہک ہک بی بی کو سریندا ہے. تیرا غریب امام پٹیاں بدھیندا ہے. آ گئی او بی بی جڑی چند سالہ دی معصومہ بابے دوے دیے ہاتھ بد کے آدھیے میرا غریب بابا میرا مظلوم بابا اللہ دے نات دسا پٹیاں کیوں پیا بدھے دے. رجر نے تیرا امام آدھا سکینہ دعا مانگ شل کئی مرد تے اوکھا ویلا نہ آئے. جدہ مرد تے اوکھا ویلا آندائے انہوں بھجنا پوندائے ان دی دستار جھڑ دیئے. سکینہ دعا مانگ شل کئی مستور تے اوکھا ویلا نہ آئے. جدہ اوکھا ویلا آئے انہوں بھجنا پوئے ان دی چادر جھڑ دیئے. اجرکم من اللہ عزادارو. جدہ ایک کم ہوئے تمام اور آگے تیرا امام سجاد خیمے جا. عزادارو میرے مولا امام نے آخری فرمائش آجن زینب میں چاہنا میں اپنے پتر دا بوسا لیواں. عزادارو سجاد دا بوسا لیوان واسطے تیرا امام جھکائے خون دا قطرہ سید سجاد دے رخسار تے ڈٹھائے. سجاد دی آنکھ کھلی ہے. فرمیدہ مظلوم تو کون ہے؟ خیمے دے دروازے تے کھڑی آئی آدھی آئی سجاد سنیاڑ تیرا بابا حسین. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.